وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب رحمان کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے پاک کلام قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور آج اس کے خاص فضل و کرم سے سورہ بقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پوری توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ، سمع و طاعت کے جذبے کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صاحبو، ساتھیو، سورہ فاتحہ بہت تفصیل کے ساتھ تو نہ صحیح، لیکن پھر بھی کافی کچھ ہم نے اس کے متعلق پڑھا، سنا، جانا، اور آج یہ ہمارے سامنے سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی طویل ترین سورہ ہے، جس میں ہزاروں مسائل، احکام بیان کیے گئے ہیں۔ بقرہ کا معنی، یہ چونکہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی گائے ہے ہماری زبان میں، اور اس مناسبت سے ہماری زبان میں اس کو گائے والی سورت بھی کہتے ہیں۔ اور اس سورت میں 286 کے قریب، یقیناً 286 آیات مبارکہ ذکر ہوئی ہیں، 6221 کلمات ہیں، اور 25500 حروف اس میں۔ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی سورت ہے، اور اس سورت کا پڑھنا ہر لحاظ سے باعث خیر و برکت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پڑھنا باعث برکت، اس کو ترک کرنا، چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ اور یاد رہے کہ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں جادوگر اپنا اثر نہیں دکھا سکتے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی گئی وہ گھر قلعہ بن گیا، اس میں جادوگر اپنا اثر نہیں دکھا سکتے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسی مبارک سورہ ہے کہ جس شخص نے رات کو سورہ بقرہ کی 10 آیات پڑھی، اس رات اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ شیطان جس کا مقابلہ انسان ساری زندگی کرتا ہے، وہ شیطان جو انسان کے اندر خون کے ریشوں کی طرح، جس طرح خون گردش کرتا ہے، شیطان بھی اندر گھومتا اور بھاگتا ہے۔
اور جو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے وہ اس کے گھر سے نکل جاتا ہے 10 آیات پڑھنے سے۔ اور ان 10 آیات کی ترتیب یہ ہے کہ پہلی 4 آیات، پھر آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور پھر اس سورت کی آخری 3 آیات۔ اللہ توفیق دے اگر انسان پڑھ لے تو یوں سمجھو کہ اپنے گھر میں اس نے شیطان کا داخلہ بند کر دیا اور جادوگروں سے بھی محفوظ ہو گیا۔ بہت اس کی برکتیں ہیں، مسائل تو اس میں بیان ہوئے ہی ہیں، اور ویسے بھی ہمیں ہمارے گھروں کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، یہ مسند احمد میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان، مقابر، قبریں۔ کس طرح؟ ان بیت الذی یقرأ فی سورۃ البقرہ لا یدخل الشیطان، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اس سے یہ بات بھی ایک واضح ہوتی ہے کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھتے، قبرستان میں سجدے نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے۔ یہ صرف قرآن کریم ان ایام اور اس دور کے لیے نہیں تھا کہ روکا گیا تھا، آج بھی اگر کوئی شخص قبرستان میں جا کے سجدہ کرتا ہے، قبرستان میں جا کے تلاوت کرتا ہے، قبرستان میں بیٹھ کے جا کے ذکر اذکار کرتا ہے، ایسی کوئی اجازت نہیں ہے۔ زیارت کی اجازت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ جب تم قبریں دیکھتے ہو تو تمہیں تمہارے سامنے انجام نظر آتا، اپنا فکر پیدا ہوتی ہے کہ اس قبر میں میں نے آنا ہے، اور وہاں جا کے مرحومین کے لیے، اپنے اعزاء و اقارب دوستوں کے لیے، اسلاف کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ دعا تو رب کے سامنے کرنی ہے، لیکن وہاں اگر کوئی جا کے کیمپ لگا لے اور قرآن پڑھنا شروع کر دے، ایسے ہیں۔ میں بغیر حوالے کے ایک ذکر کروں گا، ہمارے ہاں ایک مولانا، ان کا کام ذرا کمزور پڑ گیا، لوگوں کی توجہ کم پڑ گئی، یہ بھی ایک پروفیشن ہے نا۔ تو انہوں نے اپنے والد کی قبر کے پاس جا کے چھوٹا سا کیمپ لگا لیا اور بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگے۔ اور عوام جن کو مسائل کا کم پتہ ہوتا ہے، میں جاہل تو نہیں کہتا، انہوں نے سمجھا یہ مولانا جو اپنے باپ کے لیے کام کر رہے ہیں یہ تو بڑا قیمتی کام ہوگا، لہذا ان کا کام چل نکلا۔ اس طرح کی روایات ڈالنا، یہ روایات نہیں، یہ بدعات ہیں، خرافات ہیں، بلکہ شرک ہیں۔ کتنی کبھی بات ہے، اپنے دھندے کو چلانے کے لیے ہم اپنی مرضی سے کام لیں اور قرآن کی مخالفت شروع کر دیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں قرآن پڑھا کرو، نمازیں پڑھا کرو، نوافل پڑھا کرو۔ اس سورہ مبارکہ کی بات ہو رہی ہے، جس طرح ہر چیز کی کوہان ہوتی ہے، تو قرآن کریم کی یہ کوہان ہے، سب سے بلند و بالا جگہ، عظمت والی۔